نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الحنين المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ وعلماء أمته وصلحاء ملته وأتقياء دينه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد۔ آج 23 مارچ 2018 ہے۔ 23 مارچ کا یہی دن تھا اور سال تھا 1940۔ لاہور کا منٹو پارک تھا اور قائد اعظم نے خطیب تھے اور سامعین و حاضرین میں بر صغیر پاک و ہند کی پوری مسلم قیادت موجود تھی۔ وہاں شیر بنگال مولوی فضل الحق نے بر صغیر پاک و ہند کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ اور فارمولہ پیش کیا، اور یہی منصوبہ اور فارمولہ بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جانا پہچانا گیا، اور اسی کی مناسبت سے پاکستان قائم ہونے کے بعد سے لے کر کے آج تک 23 مارچ کے اس دن کو یوم قرارداد پاکستان اور یوم پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ منصوبہ کہ بر صغیر پاک و ہند جہاں مسلمان اور ہندو آپس میں کم و بیش 1000 برس سے ساتھ رہتے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تجارت کرتے، ان کے گھر دروازے محلے بستیاں شہر آپس میں ملے ہوئے جڑے ہوئے تھے، ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ ان سب کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کی نوبت اور ضرورت محسوس ہوئی، اور علیحدگی کا یہ منصوبہ کسی ایرے غیرے کا اور کسی عام آدمی کا، کسی سوڈو انٹلیکچوئل کا نہیں تھا، بلکہ بر صغیر پاک و ہند کے اس چوٹی کے دانشور مفکر اور شاعر کا تھا جس نے سب سے پہلے ہندو اور مسلمان قومیت کے تصور کو پیش کیا کہ دونوں میں اتحاد بھی ممکن ہے اور دونوں کا وطن پاکستان ہے، اور پھر وہ ترانہ لکھا جس میں ہندوستان کو مسلمانوں اور ہندوؤں کا ایک وطن قرار دیا، اور دوسری طرف صرف بر صغیر کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا، عالم اسلام کا بھی نہیں، پوری دنیا کا چوٹی کا وہ دانشور موجود جس نے کبھی اپنی زبان سے کوئی غیر ذمہ دارانہ لفظ، جذباتی جملہ اور لایانی بات نہیں کہی جس کی بنیاد پر اسے علامتی طور پر انگریزوں کی عدالت کسی سزا دینے کے قابل اور مستحق ٹھہرا سکتی ہو۔ اس کی عقلیت کا، اس کی علمیت کا، اس کی دانشوری کا، ذہانت کا، فطانت کا یہ عالم، یہ 2 حضرات مل کر کے اس نظریے کو پیش کر رہے ہیں، اور پیش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کے مستقبل کی نسلیں اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک ایسے وطن میں جی سکیں، رہ سکیں، بس سکیں، اور ان کی تعلیم اور تربیت کا ایسا اہتمام ہو سکے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی اولادوں کو اپنی راہوں پر اور اپنے عقیدے کے مطابق چلا سکیں۔
یہ بنیاد تھی اس قرارداد پاکستان کی جو 23 مارچ 1940 منٹو پارک لاہور میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا۔ ایک کتاب تھی محمد الرسول اللہ کا پاکستان، ہمارے دوست دانشور پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے تحریر کی، اور اس کا مقدمہ لکھنے کے لیے مجھ سے کہا کہ آپ اس کا مقدمہ تحریر فرما دیں۔ میں نے قائد اعظم کے ان خطبات کو اور علامہ اقبال کے ان خطبات کو جو اس وقت کسی صورت میں اویلیبل تھے، میں نے انہیں جستہ جستہ دیکھا تاکہ مقدمے کے اندر کوئی ایسی بات نہ لکھی جائے جو صرف ہمارے جذبات کا آئینہ دار ہو، بلکہ اس کتاب کے اندر حقیقت پر مبنی بات کی جا سکے اور لکھی جا سکے، کیونکہ لکھی ہوئی بات کو آگے کوٹ کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی غلط بات لکھ دیں تو پھر وہ غلط بات بھی نسل در نسل کوٹ ہوتی رہتی ہے، اور اسی طریقے سے حقیقت پر مبنی کوئی جملہ ہوتا ہے تو وہ بھی نسل در نسل کوٹ ہوتا رہتا ہے، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ اس سے اپنی ذہن اور فکر کی آبیاری اور تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز مطالعے اور مشاہدے کے بعد سامنے آتی ہے وہ آج بھی اسی طور پر واضح ہے کہ مسلمان اپنا علیحدہ اور جداگانہ تشخص رکھتے ہیں، اور تشخص اس معنی میں رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے پہلے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خاتمیت، ابدیت، اس کی آفاقیت اور عالمگیریت اور اس کی جامعیت پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں، یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ ہندو دھرم کی جو اپنی کتابیں ہیں، کم از کم 33 کروڑ خداؤں پر، 33 کروڑ بتوں پر ایمان رکھنے کا عقیدہ موجود ہے۔ ہر وہ چیز جو ان کو نفع دے سکے ان کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے خدا ہے۔ ہمارے لیے مقدس اور متبرک مقامات مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ ہیں، ان کے لیے اجودیہ اور بنارس ہیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے مقدس پانی زمزم کا پانی ہے، ان کے لیے گنگا اور جمنا کا پانی وہ مقدس ہے۔ ہم جن مقامات کی عزت کرتے ہیں وہ سارے مقامات ایک طویل فہرست کے متقاضی ہیں، جبکہ ان کے ہاں جن مقامات کی عزت اور توقیر کی جاتی ہے وہ اس نسبت سے کی جاتی ہے کہ وہاں پر ان کا کوئی بت، ان کا کوئی دیوتا، اور وہ تمام کی تمام شخصیات جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ ان کی جنم بھومیاں ہیں۔ ہمارا مقدس لباس وہ احرام ہے، احرام پہننے والا ہر آنکھ سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کے ہاں کا مقدس لباس وہ ہے جو ان کے یوگی پہنتے ہیں، وہ یقیناً کوئی اچھا کپڑا بھی ہوگا، اس کے اندر استعمال ہونے والے دھاگے بھی بہت اچھے ہوں گے، اور اس کی بناوٹ بھی شاید اچھی ہو، لیکن میرے اور آپ کے لیے بناوٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس نسبت کا معاملہ ہے جس نسبت کی وجہ سے ہم احرام، چاہے وہ لٹھے کا ہو یا کسی اور کپڑے کا ہو، ہماری نگاہ میں مقدس ٹھہرتا ہے۔ ہم اور آپ اگر گائے مل جاتی ہے تو حلال طریقے سے اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہیں، وہ اس گائے کو پوجتے ہیں۔ ہندوستان کا ایک مشہور کرکٹر گزرا ہے، سنیل گواسکر اس کا نام تھا، اس نے ایک بار اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تم یہ بتاؤ کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان میں یا تو سنیل گواسکر بننا چاہتا ہوں یعنی آپ جیسا، اور یا پھر عمران خان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ باپ نے جواب دیا یہ کرکٹر ہے اور اس کا بظاہر مذہب کے معاملات سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ باپ نے جواب دیا بیٹا تم سنیل گواسکر تو بن سکتے ہو، عمران خان نہیں بن سکتے، اور عمران خان اس لیے نہیں بن سکتے کہ عمران خان
گوشت خور ہے اور سنیل گواسکر سبزی خور ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، تم گوشت خور نہیں بن سکتے۔ سنیل گواسکر تمہارا باپ تمہارے سامنے ہے، سبزی کھاتا ہے، کہیں پر بیف اور مٹن آ جائے تو اس کو اوائڈ کرتا ہے، وہ نہیں کھاتا۔ یہ ایک عام آدمی جس کا مذہب سے لینا دینا نہیں ہے، اس کے عقیدے کا عالم ہے۔ مسلمان ایک امت اور ملت ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا تقاضا کبھی کسی قومیت کے تحت پورا نہیں کیا گیا۔ عرب ہیں تو وہ عربیت کے حصار میں مبتلا ہیں۔ اگر وہ پاکستان میں رہنے والی مسلمان ملت ہیں تو وہ اپنی پاکستانیت تو پاکستانیت تھی، اگر وہ یہیں تک محدود رہتے تو شاید بہت بڑی بات ہوتی، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ پستی کی نظر ہو گئے، اور وہ نظر یہ ہو گئے کہ وہ اپنی لسانیت، اپنی صوبائیت، اپنی عصبیت، اپنی چھوٹی چھوٹی قومیت اور قبائلیت، قبائلوں کے نام پر، برادریوں کے نام پر سب کچھ لٹانے پر تیار ہیں، لیکن اس ملک کو اپنے پلے سے کچھ دینے پر بالکل تیار نہیں ہے۔ یہ ایک واضح فرق ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان دنیا میں اپنی رنگت کے اعتبار سے کالا ہو یا سفید، زرد ہو یا کسی اور رنگت سرخ رنگ پر مبنی ہو، آپس میں ایک دوسرے کو وہ مسلمان سمجھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بستا ہے تو وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ وہ اسپینش ہے، وہ ڈینش ہے، وہ امریکن ہے، وہ برٹش ہے، وہ پاکستانی ہے یا رشین ہے یا چائنیز ہے۔ جہاں اللہ اکبر کی صدا کہیں مینارے سے بلند ہو جائے، کسی جگہ پر مسجد کا وجود انسان کو مل جائے، کہیں پر وہ دیکھ لے کہ قرآن کریم کا یہ صحیفہ ہمارے سامنے موجود ہے، یہ چیزیں مل کر کے اس کو اس قوم کا حصہ بنا دیا کرتی ہیں جس قوم کی طرف وہ گیا ہوتا ہے، جہاں پر وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آج بھی چائنا میں کاروبار کے لیے جانے والے عرب اور پاکستانی وہ اتنے سارے ریسٹورنٹس کی موجودگی کے باوجود وہاں پر کسی مسلمان ریسٹورنٹ کو تلاش کرتے ہیں، مسلمان کک کو تلاش کرتے ہیں، عبادت کے لیے وہاں کے کسی معبد خانے میں نہیں جاتے، مسجد کو تلاش کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو آج جمعۃ المبارک کے اس مبارک موقع اور دن پر جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے تجارتی مراکز سے 3-3، 4-4، 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جمعۃ المبارک کی نماز کو جماعت میں ادا کرنے کے لیے دور دراز مقامات پر جا کر کے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کے جمعۃ المبارک کی نماز کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ کھانا ہو، پینا ہو، رہنا سہنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اوڑھنا بچھونا ہو، دوسرے معاملات لین دین کے ہوں، خواہ کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو، لیکن اسلام اور امت مسلمہ اس کا اپنا ایک امتیاز ہے، اور یہ امتیاز اس کو دنیا کی دوسری تمام اقوام سے بالکل مختلف کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے تمام دانشوروں کے اقوال کو، ان کی تحریروں کو جمع کر لیں، سب کو اکٹھا کر لیں، 1 کروڑ دانشور ان کے تمام قول اور اقوال کو جمع کریں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں قیادت کا فقدان ہے، ہمارے پاس قیادت نہیں ہے۔ بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس قیادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی موجود ہے۔ ایسا کون سا قائد ہے جس نے اپنی امت اور اپنی ملت اور اپنی قوم کو اٹھنے کا بھی طریقہ بتایا ہو، بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہو، چلنے پھرنے کا طریقہ بھی بتایا ہو، سونے کا طریقہ بھی بتایا ہو، جاگنے کا طریقہ بھی بتایا ہو، میدان جنگ میں لڑنے کا طریقہ بھی بتایا ہو، میدان جنگ میں لڑنے کے دوران رکنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہو، جس نے اپنی قوم کو نوالے لینے کا طریقہ بتایا ہو، اس کو چبانے کا طریقہ بتایا ہو، حلال رزق کا تصور دیا ہو، حرام رزق سے بچنے کا تصور دیا ہو، دنیا میں اپنے دوست عزیز
اقارب، پڑوسی، رشتہ دار، بھائی اور وہ تمام رشتے ناتے جس سے انسان کی معاشرت جڑتی ہے، بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں معاشرہ، پھر قوم اور پھر تہذیب وجود میں آتی ہے، ہر ایک فرد کا حق بتایا ہو، اس حق کو ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہو اور اس ادا کرنے کے طریقے کو خود برتا ہو، خود عملی زندگی میں اس کے لیے مثال کو قائم کیا ہو۔ آپ دنیا کے تمام انٹلیکچوئلز کو جمع کر لیں، عموماً ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ایک اعتراض کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک میں سائنسی ترقیاں نہیں ہوئی، سائنسی ادارے ترقی کے قائم نہیں ہوئے، ریسرچ کے ادارے قائم نہیں ہوئے۔ یہ بظاہر بالکل بجا بات ہے، لیکن رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد رصد گاہوں کا قیام نہیں تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد انسانیت کو ایسے انسان فراہم کرنا تھا کہ جن انسانوں پر قیامت تک آنے والی انسانیت فخر کر سکے۔ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ کون سی تہذیب ایسی ہے، کون سی ہستی، ذات اور شخصیت ایسی ہے جس نے انسانیت کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عمر ابن الخطاب، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ابن طالب جیسی شخصیتیں عطا کی ہوں، جس نے عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبیدہ ابن جراح جیسے لوگ امت کو عطا کیے ہوں، جس نے ابو ذر غفاری اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیتیں انسانی تہذیب کو بخشی ہوں، جن کے کردار کا یہ عالم تھا کہ آج بھی دی 100 لکھنے والا مائیکل ہارٹ وہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چیپٹر پہ پہنچتا ہے تو انسانوں میں سے کامیاب ترین انسانوں کی فہرست میں بالکل درجہ اول میں شمار کرنے والے افراد میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شمار کر کے پھر بتاتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ بغیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے ادھوری رہ جاتی ہے اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانوں کو انسان عطا کیے۔ حقوق انسانی کی بات ہوتی ہے لیکن یہ انسانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی انسانوں کو انسان سمجھے تو ان کے حقوق کی بات ہو۔ آج نہ حکومت، نہ ریاست، نہ مقتدر اعلیٰ، نہ انتظامیہ، نہ اشرافیہ، نہ عدلیہ، کوئی انسانوں کو انسان سمجھتی ہی نہیں، تو کس قسم کے حقوق کی بات کی جاتی ہے؟ کون سے حقوق کی بات کی جاتی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بر صغیر کے منتشر افراد، مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے قبائل اور مختلف پس منظر رکھنے والے ملتوں کو باہم جوڑ کر کے امت مسلمہ کا تصور پیش کیا اور اس پوری کی پوری ملت کے جسد میں روح جس ذریعے سے پھونکی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ میں کہ پاکستان ایک جسم ہے اور اس کے اندر روح اسلام کی ہے۔ یہ اسلام تھا جس نے امت مسلمہ کے ان مرے ہوئے لوگوں کو جگا دیا، وہ بے ہوش جو لوگ تھے ان کو زندہ کر دیا، اور یہ نظریہ جہاں جہاں پر ہوگا، جس جس شکل میں پایا جائے گا، یہ خود بخود لوگوں کے اندر زندگی کی حرارت کو پیدا کر دے گا، لوگوں کے اندر ترقی اور لوگوں کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور مومن کے گزشتہ کل کے مقابلے میں اس کا آج بہتر ہونا چاہیے، اور مسلمان کے آنے والے کل اس میں بہتری کا عالم یہ ہو کہ وہ آج کے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں بہتر ہونا چاہیے۔ جس قوم کو اسلام کی تعلیمات کی بھنک پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھ لیں وہ قوم بن جاتی ہے، ورنہ عوام کا ہجوم اور بھیڑ بن جایا کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ تھا کہ بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں نے جانے سے پہلے وہ جبل زیتون کے اوپر جو ان کے پادریوں کا اجتماع ہوا، تو اس اجتماع جبل زیتون میں ہونے والے اجتماع میں وہاں کے لاٹ پادری نے
بر صغیر پاک و ہند کے اندر موجود تمام مشنریز کو بلایا. عیسائی مبلغین کو مشنریز کہتے ہیں. تمام مبشرین ان کو جمع کیا اور ان ہوں گے کہ آپ گزشتہ 150 سال سے بر صغیر پاک و ہند میں عیسائیت کی تبلیغ کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. ہم نے اربوں روپے کے بجٹ اس کام کے لیے مختص کیے, لیکن اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. یہ سوچ آپ کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہوگی. اس لاٹ پادری نے کہا کہ ہمارا منصوبہ ہرگز یہ نہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو عیسائی بنا دیا جائے. بن جائے تو بہت اچھا ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو مسلمان رہنے نہ دیا جائے. مسلمان نہ رہیں, باقی وہ کیا بنتے ہیں, آدھے تیتر ہوں آدھے بٹیر, آدھے مسلم ہوں آدھے کافر, اپنے ظاہر کے اعتبار سے مسلمان نظر آتے ہوں لیکن سوچ, عقیدہ, فکر اور طرز عمل کے اعتبار سے وہ غیر مسلم ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. یہ جبل زیتون پر کھڑے اس قسیس اور پادری کا بیان ہے جس کی وجہ سے یہاں انگریز تو یہاں سے چلا گیا, لیکن یہاں کے لوگوں پر ایسے لوگوں کو مسلط کر گیا جن کو ہم وہ ظالم جاگیردار کہتے ہیں, اور وہ طبقہ کہ جو آج بھی ہم نے ایک طرف ہندوستان کے ہندوؤں سے آزادی حاصل کی, لیکن المیہ یہ ہے کہ خود اپنے یہاں کے ظالموں کے غلام بن گئے. ہم نے ہندو بنیوں اور ظالموں سے نجات حاصل کی, اور المیہ یہ ہوا کہ یہاں اپنے خود درمیان میں سے لوگ ان ظالموں کے ظلم کا شکار ہو گئے. ہم نے وہاں امت, ملت, دین, عقیدہ, ایمان, قرآن, اسلامی تہذیب, تمدن, ثقافت کے نام پر ان سے نجات حاصل کی, لیکن خود اپنے یہاں ایسے لوگوں کے رویوں کا شکار ہو گئے کہ جن کی تعلیمی اٹھان کا کوئی اللہ اور رسول کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. میں مفتاح اسماعیل ہمارے موجودہ وزیر اعظم کے اقتصادیات کے مشیر ہیں, ان کی موجودگی میں ہم نے کاروبار میں اسلامی تعلیمات اور سود کو اسلامی معیشت سے خارج کرنے کے ایک سیمینار میں مشترکہ طور پر گفتگو کی. میں نے ان سے مخاطب ہو کر کے یہ بات عرض کی کہ آپ پاکستان کے اندر کاروبار, معیشت اور پاکستان کے معاشی نظام کے پہیے کو چلانے کے بجائے تیزی سے گھمانا چاہتے ہیں, لیکن اس بات کا کیا جواب ہے کہ آپ نے پوری معیشت سود کے نظام پر استوار کی ہے, اور سود پر مبنی معیشت کافر ملکوں کی بات نہیں, یہ میں مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں جہاں عام لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نظام کے ساتھ جنگ ہے. آپ نے پوری معیشت کو اس نظام پر استوار کیا ہوا ہے. دوسری بات, ہماری پوری معیشت کو قرضوں کے بوجھ تلے جکڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے. آج صبح بھی قائد اعظم کے خطبات کا مطالعہ کرتے ہوئے قائد اعظم نے ایک جگہ یہ بات لکھی کہ ہم پاکستان کو اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے اقتصادی خوشحالی اور یہاں کے لوگوں کے معاشی مستقبل کے تحفظ کے لیے یہ ملک پاکستان ناگزیر ہے. آج بھی پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم کی تعلیمات کے مطابق وہ ان کی خواہشات کا آئینہ دار, لیکن یہاں کی طبقہ اشرافیہ, یہاں کے حکمرانوں نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا, بلکہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نظریات سے کلیتاً انحراف کیا, بغاوت کی اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. آپ دیکھیں گے تصویریں قائد اعظم کی لگی ہوئی ہوتی ہیں, علامہ اقبال کی لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور نیچے کانفرنس ٹیبل کے اوپر جو میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایجنڈا, اس کی گفتگو, اس کا ڈائلاگ اینڈ کنورسیشن, اس کی پوری پروسیڈنگز, وہ سب کی سب ان دو اکابرین کے تصورات و نظریات کے بالکل برخلاف اور عکس ہوا کرتی ہیں. حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اپنا آئیڈیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا. پشاور یونیورسٹی میں جب آپ نے خطاب کیا تو وہاں کے طلباء نے آپ سے ایک سوال پوچھا. وہ طنزیہ سوال تھا کہ آپ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جواب میں کہا کہ آپ اگر عمر ابن الخطاب کو اسلام کی تاریخ سے مائنس کر دیں تو اسلام کی تاریخ میں باقی کچھ نہیں بچتا۔ یہ آئیڈیل کے طور پر آپ کے سامنے عمر ابن الخطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر ابن الخطاب وہ شخصیت ہے، آج اگر عدالت کا فیصلہ کسی شخص کے خلاف اس کی بدعنوانی، اس کی کرپشن اور اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے آ جاتا ہے تو وہ اس عدالت کو ہی مجرم ٹھہرا دیتا ہے، لیکن خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بوڑھی خاتون کھڑے ہو کر کے پوچھتی ہے کہ اے عمر، آپ نے جو صرف یہ کرتا بنایا ہے، مالی کرپشن کی بات نہیں ہو رہی، اس میں اضافی کپڑا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے اس کا بھی جواب بتایا کہ یہ اضافی کپڑا میں نے نہیں لیا، مجھے نہیں دیا گیا، میں نے بیت المال میں خیانت نہیں کی، بلکہ میرے بیٹے عبداللہ کو ملنے والا ٹکڑا وہ تھا جو اس نے میرے اس دراز قد کی وجہ سے اور جسم کی فربہی کی وجہ سے مجھے گفٹ کیا، ہدیہ کیا اپنا حصہ، تاکہ میں اس سے اپنے لباس کو مکمل کر لوں۔ مسلمانوں کے گورنروں کی حالت زار ہم مختلف خطبات میں یہاں بیان کرتے رہتے ہیں کہ کیا تھی وہ عالم۔ یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گورنر بنا کر کے کسی کو بھیجتے، مشہور حدیث بخاری کی جس میں حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت موسیٰ اشعری دونوں کو گورنر بنا کر کے بھیجا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کلیدی جملہ ان دونوں حضرات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ آپ یمن گورنر بن کر کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا اصول کیا ہو؟ آپ کا اصول یہ ہو کہ یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، کہ آسانی کرنا، لوگوں کے لیے مشکل پیدا مت کرنا۔ پھر فرمایا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو اچھی اچھی خبریں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں، لوگوں کو اچھی اچھی بشارات دیتے رہنا، اور ولا تنفرا، انہیں کسی بات سے متنفر مت کرنا، ان کے دل میں بغض اور حسد کو پیدا مت کرنا۔ آپ آج کے جو آیان مملکت ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ کبھی ان کے منہ سے اس قوم کے لیے کوئی اچھی بات سن لیں، یہ خال خال ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سادہ سی وجہ ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑی انٹلیکچوئل پاور کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے انتخابات میں جاہل آدمی کو ووٹ دینے سے روک دینا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس ان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، لیکن جتنا کینڈیڈیٹس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کم از کم معیار اس قوم کے لیے قانون سازی کرنے والوں کا، اسمبلی اور پارلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے قانون ساز، اس کے لیے لفظ مقننہ استعمال ہوتا ہے، جو قوم کے لیے قانون بنانے والے ہوتے ہیں۔ قوم کے لیے قانون چودراہٹ کی بنیاد پر، خان ہونے کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، علم اور تعلیم کی بنیاد پر، اور کم از کم معیار اس کے لیے اپنے سبجیکٹ کا ماسٹرز ورنہ پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، اور اس سے بھی بڑھ کر کے ووٹ ہر کس و ناقص کو دینے کا حق بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی تہذیب اور تاریخ کے اندر جو شورا ہوا کرتی تھی وہ انتہائی باصلاحیت لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ یہاں عام لوگ، ان کے ووٹ سے وہ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کل یہی لوگ ہمارا خون نہ چڑھیں گے، کل یہی لوگ ہمیں مکروس کر دیں گے، کل یہی لوگ ہمیں ظلم کے شکنجے میں کس دیں گے۔ ایک بریانی کی پلیٹ پر، ایک ٹھنڈی گاڑی کے ٹرپ پر، کراچی کا دورہ کروانے پر 1000 روپے پر، 2000 روپے پر ووٹ دے کر کے جن لوگوں کو اقتدار میں لایا جاتا ہے، اقتدار میں آنے کے بعد وہ عوام کا ڈھنڈورا، عوام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ہم اور آپ مل کر کے آج کے لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب اپنی پہلی اسمبلی سے خطاب کیا، وہاں اس وقت آپ کے کان میں یہ بات کہی گئی کہ ان لوگوں کو کھانا اور ناشتہ تو برجستہ آپ نے فرمایا، آپ نے برجستہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ اپنے گھر سے کھانا اور ناشتہ کھا کر کے نہیں آئے کہ یہاں میں عوام کا پیسہ ان کے اوپر خرچ کروں؟ قائد اعظم کا عالم یہ تھا، آپ ان کی پرسنل لائف کو پڑھیں، عالم یہ تھا کہ رات کو گورنر ہاؤس میں اٹھ کر کے خود چکر لگاتے، اور لگانے کے بعد اگر کوئی لائٹ جل رہی ہوتی تو آپ فرماتے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، اس کو اس طریقے سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ایک لائٹ اس میں کتنی
بجلی خرچ ہوتی ہوگی اپنے ہاتھ سے جا کر کے بجھا دیتے، نوکروں کا انتظار نہیں فرماتے۔ ملک معراج خالد ہماری پوری پولیٹیکل ہیرارکی کے اندر وہ شخصیت تھے کہ اگر کسی گیسٹ ہاؤس میں چلے جاتے تو وہاں جو چائے پیتے، بطور وزیر اعظم کے چائے پیتے، تھوڑے سے عرصے کے لیے آئے تھے انٹرم گورنمنٹ میں، اس چائے کی قیمت کو بھی اپنی جیب سے ادا کرتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ پیسوں سے ووٹ خریدنے کا جو سلسلہ ہے اور اس کے ذریعے سے کرپٹ بلکہ مافیا پر مشتمل افراد کا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ کر کے پاکستان پر، پاکستان کی عوام پر ظلم اور جبر کی طویل رات کو مسلط کرنے والوں کے اس سلسلے کو اب رک جانا چاہیے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کسی پارٹی کو دیکھ کر کے ووٹ نہ دیں، جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس شخص کا کردار، اس کی سیرت، اس کا اعلیٰ اخلاق، اس کا آپ کے لیے قربانی کا جذبہ، وطن کے ساتھ محبت، اس کو مد نظر رکھیں۔ اس وقت قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، الحمدللہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ آج قرارداد کے بجائے تحریک تحفظ پاکستان کی ضرورت ہے، اور یہ تحریک تحفظ پاکستان ہم میں سے ہر آدمی اپنی سطح پر چلا سکتا ہے۔ آپ ایک بری پارٹی کے اچھے آدمی کو ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن ایک اچھی پارٹی کے برے آدمی کو ووٹ ہرگز مت دیں، اور نہ دیں اور نہ اس کو سپورٹ کریں۔ سپورٹ پارٹی کی بیس پر نہیں ہونا چاہیے، نعروں اور انتخابی نشانات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، وہ اسلام کی بنیاد پر، پاکستان کی بنیاد پر، پاکستان سے محبت کی بنیاد پر، پاکستان کے اداروں کے ساتھ محبت کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر یہ نظریہ بن جائے گا تو اس ملک کو ترقی کی راہوں پر چلنے کے لیے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کو ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔